آج ہمارا لیکچر ٹرانسلیٹ انٹو انگلش اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ پر بیس کر رہا ہے. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اردو سے انگلش کو سیکھیں گے کہ اردو سے انگلش کس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. اردو سے انگلش ٹرانسلیشن انگلش سیکھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ رکھتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک سنٹینس کو کس طرح سے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کے بارے میں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے جی یہ ایک سنٹینس اس طرح سے، اور یہ والا جو کوشچن ہے اسپیشلی یہ سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے انگلش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ 15 مارکس کے لیے یہ کوشچن پیپر میں آتا ہے. اور یہ کوشچن نمبر 7 ہے. کوشچن نمبر 7 میں وہ ایک پیراگراف پیپر میں آتا ہے جی، اس میں اس کو ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے اور اس کی سولوشن کے لیے آپ کے لیے یہ لیکچر یہاں پر موجود ہے. اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ایک سمپل سینٹینس یہاں پر پیراگراف پورا تھا، اس کو یہ لکھا ہوا کہ یہ میرا گاؤں ہے. اسٹوڈنٹس اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کچھ ایشو سامنے آتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے وہ سینٹینس ایک رائٹ کر لینا ہے پریکٹس کے طور پر. جب وہ سینٹینس رائٹ کریں گے تو اس کو آپ ایک جو ورڈ ہوگا اردو کا اس کا ایک باکس بنا لیں گے، ایک خانہ بنا لیں گے. دوسرا مثلا یہ اس کا ایک خانہ بنا لیا، میرا اس کا ایک علیحدہ سے باکس ہے، گاؤں علیحدہ سے اس کا باکس بنا جی، اور ہے اس کا علیحدہ سے ایک باکس یہاں پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ پھر اس کی نمبرنگ جو ہے وہ آپ کریں گے. نمبرنگ یعنی اسی طرح سے 1 2 3 4 اس طرح سے اس کی نمبرنگ کر لیں. جب آپ اس کی نمبرنگ کر چکے ہیں تو پھر ایک جو ایک ورڈ ہے اردو کا اس کا ترجمہ انگلش میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ آپ اس کا اردو ترجمہ اردو کا انگلش ٹرانسلیٹ کرتے جائیں گے. یہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کا ترجمہ اٹ، اور میرا کا ترجمہ مائی، اور گاؤں کے لیے ولیج، اور ہے اس آپ اس کے نیچے رائٹ کر دیں گے. یہ ہمارے دو یہاں پر بھی باکس بن گئے ہیں، دو خانے بنے ہیں، ایک اردو کا اور ایک انگلش کے لیے. دونوں یہاں پر موجود ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہاں پر بھی میں نے رائٹ آپ کے لیے کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی نمبر لگانے ہیں. نمبر 1 پر، نمبر 2 پر اس کا اردو رائٹ کریں گے، نمبر 3 پر اس ورڈ کی جو انگلش آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ اس طرح سے لکھیں گے. نمبر 4 پر بھی اس کی ترتیب جو ہے وہ ہم یہ والا جو سینٹینس لکھا ہوا تھا یہ اردو کے اعتبار سے اس کی ترتیب تھی. اب آپ نے انگلش کے لحاظ سے اس کی ترتیب جو ہے وہ لگانی ہے. اس طرح سے جو اس کا سبجیکٹ ہوگا، جو پہلے بات کام کرنے والا جو ہے وہ پہلے آ جائے گا نمبر 1 پر اٹ، اس کے بعد نمبر 2 پر ایز آ جائے گا، نمبر 3 پر مائے آ جائے گا، اور نمبر 4 پر ولیج، اور نمبر 5 پر اس کے لاسٹ میں فل سٹاپ لگا دیں گے. اچھا، اردو کی ترتیب سبجیکٹ کی، ورب کی اور آبجیکٹ کی مختلف ہوتی ہے، اور انگلش میں اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو ایک فارمیشن ہے وہ ڈفر ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اردو لینگویج اور ایک لینگویج ہے، اسی طرح سے انگلش جو ہے وہ مختلف لینگویج ہے. اس کا ورب، انگلش کا ورب اور اردو کا ورب اپنی اپنی مختلف جگہوں پر آتا ہے. اسی طرح سے انگلش کا سبجیکٹ، اردو کا سبجیکٹ ڈفر جگہوں پر آتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو آبجیکٹ ہیں وہ مختلف جگہوں پر آتے ہیں. لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں. تو پھر اس کی نمبر 5 پر جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ
پہلے نمبر پر جو سبجیکٹ ہے اس کا وہ اٹ یہاں پر رائٹ کریں گے. اس کے بعد اس کا جو ورب ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے لکھیں گے. اس کے بعد جو اس کی فارمیشن بنتی ہے اور ولیج کے بعد یہاں پر فل سٹاپ رائٹ کریں گے. پھر اس کو رائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ریوائز کریں گے کہ اٹ از مائی ولیج اور فل سٹاپ. تو فل سٹاپ جو ہے وہ سینٹینس کو یعنی جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں دوسری بات کرنے کے لیے، ایک انگلش میں جو ایک میسج ہم لوگ سنتے ہیں اس کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ہمیں جو فل سٹاپ ہے وہ ایک فیسلٹی مہیا کرتا ہے کہ ہم اس کو اب سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ فل سٹاپ جو ہے اس لیے کہاں لکھا ہے. اسٹوڈنٹ اس کو پھر بعد میں اس کی پریکٹس جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. نمبر 2 پر اس کا ایک اور سینٹینس یہاں پر موجود ہے کہ گاؤں کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت ہیں. اسٹوڈنٹ دیکھیے گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ اس کو انہینس کر رہے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس میں نئی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم سمپل ٹو میچور کی طرف جا رہے ہیں، سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ نئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. گاؤں کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت ہیں. پھر اسی طرح سے اس کی نمبرنگ کریں گے. اس کی نمبرنگ کریں گے گاؤں کے، یہ نمبر 1 ہوا. نمبر 2 ارد گرد، اس کے اوپر 2 لکھیں گے. ہرے بھرے نمبر 3، کھیت نمبر 4 ہیں نمبر 5. گاؤں کے لیے دا ولیج، جس گاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے دا ولیج. اراؤنڈ کا ٹرانسلیشن، ہرے بھرے کے لیے گرین. اس کے لیے کچھ اور ورڈ ضروری نہیں ہے یوز کرنا. یہ کھیت کے لیے فیلڈز، یہاں پر صرف کھیت ہے اور یہاں پر ہیں. ان دونوں کی روشنی میں، ان دونوں کی سینس کی صورت میں یہاں پر فیلڈز آ جائے گا. تو یہ ہم تھوڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں جی ساتھ ساتھ. اور ہیں کے لیے آر. اور نمبر 1 پر ہم نے یہاں پر لکھا ہے جی دیر، THERE، دیر. کسی چیز کی موجودگی کے لیے سینٹینس کو شروع کرنے کے لیے انٹروڈکٹری دیر استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی سینٹینس کے آغاز میں کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کا لفظی ترجمہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. اور آپ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ہم نے نمبر 1 پر اس کو دیر کو لے کر آئے ہیں، آر. نمبر 2، نمبر 3 گرین فیلڈز. نمبر 4، نمبر 5 پر اراؤنڈ دا. 6 پہ اور ولیج لاسٹ میں آئے گا. اور نمبر 8 پر اسٹوڈنٹس یہاں پر فل سٹاپ رائٹ کریں گے کہ ہمارا یہ جو میسج تھا، ہمارا یہ جو اردو کا سینٹینس تھا وہ کمپلیٹ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا. اس کے لاسٹ میں فل سٹاپ رائٹ کریں گے. اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دیر فکرے کے شروع میں دیر، اس کے بعد آر، گرین فیلڈز اراؤنڈ دا ولیج. اور اسٹوڈنٹس لاسٹ میں یہاں پر یہ فل سٹاپ آ جائے گا. تو اس طرح سے دیر جو ہے وہ دیر فیلڈز کی طرف اشارہ، دیر جو ہے وہ فیلڈز کی پریزنس کی طرف ایک ہمیں جیسچر دے رہا. تو اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں خاص طور پر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کلاس کے یعنی اسٹوڈنٹس کی انگلش کی کوشچن نمبر 7 کو یہ اسپیشلی ایڈریس کر رہا ہے. اور عام طور پر کچھ لوگ جو بھی سیکھ رہے ہیں انگلش، ان کے لیے یہ سینٹینس
یہ والا لیکچر امپورٹنٹ ہوگا، یعنی آپ روزانہ جس جگہ پر بھی آپ کام کرتے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ جاب کر رہے ہیں، اس کی پوری جو روزانہ کی جو کارروائی ہے، آپ ایک پیج پر ایک پیراگراف کی صورت میں اردو میں رائٹ کریں یا اس کو پنجابی میں رائٹ کریں، اور اس کی آپ انگلش میں ورڈ بائی ورڈ اسی طرح سے باکس بنا کے آپ اردو سے انگلش کی جو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور اس سے روزانہ کی بنیاد پر جو بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس میں لرن کرتے ہیں اور اس میں انہینسمنٹ پیدا ہو جائے گی، اور امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند میں آئے گا اور اس کو آپ مزید جو ہے وہ نیکسٹ لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ.